10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी मुसलमानों को गम में डालने वाला एक दिन कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके खानदान को शहीद कर दिया गया। तारीख का ऐसा स्याह दिन जिसे कोई भुलाए भी भूल नहीं सकता। दुनिया की एक अजीम शख्सियत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया। उनके खानदान, औरतों और बच्चों तक को नहीं देखा गया और ये तक नहीं देखा गया कि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। इस मजलूमाना शहादत के बाद दो नजरियात ने जन्म लिया। एक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर उनके गम में इतना डूबा कि उसने उनके अलावा बाकी सबको ही गलत कहना शुरू कर दिया, और दूसरे ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल जायज था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम उसी तरीके को अपनाएं कि जिस तरीके को अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपनाया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे बाद दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा मेरे अहले बैत। और अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि तुम किसी कौम की दुश्मनी में इतना मत गिर जाना कि इंसाफ को भूल जाओ। इंसाफ को कायम करना यही तक़वे के ज्यादा करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के जो पहले खलीफा मुकर्रर हुए वो थे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके बाद जो दूसरे खलीफा थे उनका नाम था उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हजरत उस्मान और चौथे थे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बाद फिर इन्हीं के बेटे हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए और इनकी खिलाफत के इख्तिताम पर इस्लामी खिलाफत का भी खात्मा हो गया। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद इस्लाम का एक नया दौर शुरू हुआ, इस्लामी सल्तनत। और इस इस्लामी सल्तनत के सबसे पहले जो बादशाह थे वो थे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में एक मसला वली अहदी का उठा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खिलाफत की बागडोर कौन संभालेगा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर पिछले तमाम खुलफा में से सबसे ज्यादा रहा और उन्होंने 20 साल तक हुक्मरानी की। जब वो अपनी बादशाह के दौर के दरमियान में थे, यानी जब उन्हें 10 साल हो चुके थे, तो उस वक्त एक मसला ज़ेरे गौर आया जिसे एक और साहबी हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले हम ऐसे मसाइल देख चुके हैं और अगर आपने भी कोई खलीफा मुकर्रर न किया तो ऐसे मसाइल हम दोबारा देख सकते हैं। पहले भी इसी मसले पर कई मुसलमान शहीद हुए थे और अब भी शहीद हो सकते हैं। तो ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप अपनी ही जिंदगी में किसी को वली अहद मुकर्रर कर दें। और इन्हीं साहबी हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुआविया के बेटे यजीद के बारे में राय पेश की, लेकिन इस राय को पहले तो हजरत अमीर मुआविया ने नहीं माना और कहा कि मैं सबसे मशवरा करने के बाद इस पर फैसला करूंगा, क्योंकि यजीद की वली अहदी लेने के दौर में बहुत से बड़े सहाबा और मुसलमानों की 5 माएँ जिंदा थी। तो फिर इन सब से राय ली गई और तकरीबन तमाम लोग इस पर मुत्तफिक हो गए और सब ने यजीद की वली अहदी पर बैत कर ली। लेकिन उस वक्त 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने इख्तिलाफ किया और कहा कि ये जो मौरूसियत का तरीका है ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि बाप के बाद बेटा आ जाए और फिर बाप के बाद दूसरा बेटा आ जाए। और इन इख्तिलाफ करने वालों में से पहले अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, दूसरे थे अब्दुल्ला इब्ने उमर, तीसरे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, चौथे थे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और 5वें थे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यजीद पर लोग मुत्तफिक हो गए और मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपके खानदान पर लोग मुत्तफिक हो गए हैं, अगर आपके खानदान के अलावा किसी और को खलीफा बनाया गया तो फसाद फिर से जन्म ले सकता है, मुसलमान आपस में फिर से लड़ सकते हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल 22 रजब 60 हिजरी में हुआ और वो उस वक्त शाम में ही थे और ये खबर मदीना में 28 रजब यानी 6 दिन के बाद पहुंची। मदीना के गवर्नर ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और बाकी सारे लोगों को बुलाया और यजीद की बैत के लिए कहा, लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बैत से थोड़ा सा एराज किया और कहा कि मैं मशवरा करने के बाद बैत करूंगा। और गवर्नर ने
اس پر اصرار بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں چلے گئے اور 4 شعبان کو مکہ میں پہنچے۔ اس کے بعد 4 مہینے وہ مکہ میں ہی رہے۔ ان 4 ماہ کے عرصے میں کبھی کسی گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کا کبھی نہیں کہا اور نہ ہی کسی نے اصرار کیا۔ اور اس عرصے میں جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی، ایسے ہی کچھ کوفہ کے لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہم نے بھی بیعت ابھی تک نہیں کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور کہا کہ آپ ہمیں سنبھالیں۔ اور انہوں نے کئی ہزار خطوط آپ کی طرف بھیجے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ خطوط کے علاوہ کئی وفد بھی ان کے پاس تشریف لاتے۔ پھر ایک 60 لوگوں کا وفد آپ کے پاس تشریف لایا اور اس نے آپ کو یقین دلایا کہ کوفہ کے لوگ اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شکایت کریں گے کہ انہوں نے ہمیں سنبھالا نہیں تھا۔ اس چیز کی تصدیق کے لیے سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جب پہنچے تو کئی ہزار لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور کئی ہزار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی امامت میں نماز پڑھتے۔ جب مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط لکھا کہ بھائی جان آپ تشریف لے آئیں، یہاں پر لوگ آپ ہی کے انتظار میں ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط پہنچا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ 60 کوفی بھی جو اپنا وفد لے کر ان کے پاس آئے تھے وہ بھی یہیں پر تھے۔ یہ سارے خطوط اور سپورٹ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کوفے کی طرف جائیں گے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تصدیق کے بعد اس کوفہ کے سفر کو شروع کیا۔ مگر اس سفر سے مکے میں رہنے والے جتنے صحابہ اکرام موجود تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر سے منع کیا اور صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ کوفہ کے لوگ غدار ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے آپ کے والد حضرت علی سے بھی غداری کی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی غداری کی۔ اب آپ اگر جائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ بھی غداری کر سکتے ہیں۔ اور ان بڑے صحابہ اکرام میں روکنے والوں میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جابر، ابو سعید خدری، ابو واقد لیثی اور محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے لوگ شامل تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا کہ اے حسین، اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم رک جاتے تو میں تمہاری داڑھی پکڑ کر یا تمہارے سامنے لیٹ کر تمہیں مناتا اور کہتا کہ مت جاؤ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گے اور تم یہ سفر ضرور کرو گے۔ مسلم بن عقیل کا خط آ گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر 8 ذی الحجہ کو مکہ سے شروع ہوا۔ کوفہ کا گورنر ابن زیاد جب کوفہ میں آیا تو سب لوگ چھپ گئے اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا کہ اے بھائی جان یہاں پر مت آنا۔ یہ خط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملا۔ وہاں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ ہم یہاں سے واپس پلٹ جائیں، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور ان کے بیٹے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی باوفا خون کے باوفا شخصیت تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہی چاہتے ہو تو چلو پھر آگے ہی چلتے ہیں۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر عمر بن سعد کے لشکر نے انہیں روکا، جو کہ ابن سعد کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں، کوفیوں نے ہمیں خط لکھے ہیں، ان کے سرداروں نے ہمیں بلایا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ وہ خط مجھے دکھاؤ۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط اپنی بوریوں سے نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ عمر ابن سعد نے جب یہ خط دیکھے تو اس نے کہا کہ یہ جنہوں نے خط لکھے ہیں آپ کو وہ سارے تو میرے لشکر میں ہیں۔ اور جب یہ چیز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تو انہیں مکہ میں وہ صحابہ اکرام کی باتیں یاد آئیں کہ یہ کوفی غدار ہیں اور آپ سے غداری کر سکتے ہیں۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لے لے کر ایک ایک سردار کو مخاطب کیا اور کہا
کہ یہ تمہارا نام ہے اور یہ تمہارا ہی خط ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ خط جعلی بنائے گئے تھے اور یا پھر یہ خط انہی سرداروں نے لکھے، لیکن عین موقع پر آ کر وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کر گئے، اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لے لے کر پکارا تو دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ وہ غدار ہیں، اور یہ نام لینا ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بن گیا۔ اب یہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی اور کہا کہ یا تو مجھے یہاں سے واپس جانے دیا جائے، اور یا پھر مجھے اسلام کی سرحدوں پر پہنچا دو، اور تیسری شرط یا تم درمیان سے ہٹ جاؤ اور مجھے یزید تک پہنچنے دو، اور یزید کے پاس جا کر میں یہ معاملہ خود ہی طے کر لیتا ہوں۔ ان کی یہ تیسری شرط مانی گئی اور کہا کہ آپ یزید کے پاس چلے جائیں۔ اب یہاں سالبیہ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے سفر کو چھوڑ کر دمشق کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا، کیونکہ کربلا کا مقام سالبیہ سے دمشق کے راستے میں ہی آتا ہے، اور آپ تو کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ 60 کوفی جو مکہ سے چلے تھے وہ بھی ابھی تک آپ کے ساتھ ہی تھے، اور وہ وزیر اور سردار اور وڈیرے جن کے نام کے وہ خط تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران کے پاس چلے گئے اور یہ خط اس تک پہنچ گئے تو ہمارے ساتھ کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پلان کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ خط راستے میں ہی ضائع کر دیے جائے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ جب کربلا کا میدان آیا تو ان سب لوگوں کو موقع ملا کہ جب لوگ خیموں میں تھے تو ان سب نے مل کر یکبارگی حملہ کر دیا، اور ان کے راستے میں جو بھی آیا اسے شہید کر دیا۔ نہ عورت دیکھی، نہ بچہ دیکھا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دیکھا۔ اور یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی بلکہ یکبارگی حملہ ہوا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے قافلے والوں کو شہید کر دیا گیا، اور خطوں کو چھپانے کے لیے خیموں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اس واقعے پر جو جھوٹی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، خیموں میں بیٹھ کر مشورے ہوئے اور ایسی کئی اور باتیں، یہ سب من گھڑت ہیں، کیونکہ کربلا پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ ہے مقتل حسین، اور اس کتاب کو لکھنے والا ابو محنف لوط ابن یحییٰ تھا، جو کہ کربلا کے واقعے کے وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اور اگر تحقیق کے میدان میں دیکھیں تو تمام محدثین لوط ابن یحییٰ کو ایک جھوٹا اور جلا بھنا شیعہ کہتے ہیں، جنہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ لعنتیں برسائے، ان ظالموں کو اللہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینک دے۔ کچھ لوگ اس واقعے کا ذمہ دار یزید کو ٹھہراتے ہیں، اور کچھ لوگ اس واقعے کا ذمہ دار کوفہ والوں کو ٹھہراتے ہیں جو یزید کو برا کہتے ہیں۔ تو ان سے ایک سوال ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مہینے مکہ کے اندر رہے، اور اگر یزید شرابی ہوتا، زانی ہوتا، اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرنے والا ہوتا یا شریعت کو بدلنے والا ہوتا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے نانا کی دین پر استقامت کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے ان 4 ماہ کے اندر کبھی کسی خطبے میں یا کبھی اپنی کسی نجی محفل میں یزید کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی کبھی لوگوں کو اکٹھا کیا کہ اے لوگوں میرا ساتھ دو، یہ حکمران اسلام کو بدلنا چاہتا ہے، دین کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور میں اس کے خلاف کھڑا ہوں، آؤ اور میرا ساتھ دو تاکہ یزید کی حکومت کے تختے کو پلٹ دیا جائے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا۔ دوسرے لوگ جو یزید کو اچھا کہتے ہیں، ان سے بھی ایک سوال ہے کہ یزید جو حکمرانی پر مسلط ہے اور اس دور میں حکمرانی کر رہا ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت مکہ سے چلتی ہے کوفہ کی طرف اور پھر راستے سے دمشق کی طرف اپنا سفر کرتی ہے، کیا اتنی بڑی شخصیت کہ جنہیں راستے میں یزید کے کمانڈر مل چکے تھے، انہیں وہ حفاظت کے ساتھ پہنچا کیوں نہیں سکے، اور خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی؟ قافلوں سے بچ جانے والوں میں کچھ لوگ مدینہ واپس چلے گئے، لیکن کچھ لوگ کبھی مدینہ نہیں گئے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے دمشق میں ہی یزید کے پاس ہی اپنی ساری زندگی گزاری، اور ان کی قبر مبارک بھی بنو امیہ کے ہی قبرستان میں موجود ہے۔ دوستو، بچ جانے والوں میں جتنے بھی لوگ ہیں اور پھر ان کی اولادیں بھی ہیں، اگر ان کے خطبے آپ سنیں
تو उन सब के खुतबों में हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के काफिले को कत्ल करने वाले कूफी ही नजर आते हैं और बाद में ये कूफिया ने एतराफ़ जुर्म भी किया था। दोस्तों, ये वाक़या एक तारीखी मसला है। किसी ने इसे एक तरीके से समझा और किसी ने इस वाक़े को दूसरे तरीके से समझा। इस मसले की बुनियाद पर अगर एक दूसरे को काफिर कहा जाए तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि तारीख को झूठा कहने वाला काफिर नहीं होता। लेकिन अगर कोई हद से तजावुज कर जाए और कुरान का इनकार कर बैठे तो वो कुफर में दाखिल हो सकता है। दोस्तों, यजीद और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान तकाबुल करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये तकाबुल बनता ही नहीं। एक शख्स समंदर है तो दूसरा कतरा है, और अगर ये सारी दुनिया भी यजीद जैसे लोगों से भर जाए तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। जब यजीद बादशाह बना तो अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो चुका था और बाकी 4 बच गए, जिनमें से अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने यजीद की बैत कर ली और बाकी रहे 2। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी दम तक यजीद की बैत नहीं की और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यजीद की बैत नहीं की थी। अब आला मयार पर हुकूमत को नाफिज करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कोई कबायली असबियत जब तक हुकूमत की पुष्ट पर न हो तो हुकूमत मुस्तहकम नहीं हो सकती, और यही हकीकत थी। और वाक़ियत पसंदी को अगर देखें तो मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। इसी बिना पर अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बात को मान लिया और यजीद के लिए लोगों से बैत लेना शुरू की और उसे वली अहद बनाया। कूफे के लोग, वो दबी हुई चिंगारियां, फसादी लोग, जिन्होंने तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद ये सारे करतूत करवाए, सहाबा को आपस में लड़वाया और कई 100 मुसलमान शहीद हुए। उन्हें जब पता चला कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तो बैत नहीं ले रहे, उन्होंने खत लिखना शुरू कर दिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु या तो ये समझते थे कि जहाँ जहाँ यजीद की हुकूमत है वहाँ पर रहना तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर इसकी हुकूमत में रहना है तो बैत करनी पड़ेगी, अगर बैत नहीं करनी तो यहाँ से निकल कर कहीं और जाना पड़ेगा। इसीलिए वो मक्का से निकल कर कहीं और जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सफर किया। या फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उन कूफियों के पास जाना चाहते थे और उन कूफियों की बैत अपने हाथ पर लेना चाहते थे और अपने हाथ से फिर यजीद के हाथ पर बैत करना चाहते थे, उम्मत को इकट्ठा करना चाहते थे, वैसे ही जैसे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे पहले उम्मत को इकट्ठा किया था। और उससे पहले भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जंगों को ख़त्म करके उम्मत को इकट्ठा किया था और अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की यही सुन्नत चली आ रही है। इस सफ़र से हमें यही 3 बातें मालूम होती हैं, क्योंकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी किसी खुतबे में या कभी किसी शख्स को भी ये नहीं बताया था कि वो ये सफ़र क्यों कर रहे हैं। मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रोका कि आप इन कूफियों की खैरख्वाही करना चाहते हैं, इनको जहन्नम से बचाना चाहते हैं, लेकिन ये आपके भाई के कातिल हैं, ये हजरत अली के कातिल हैं, इनको इनके हाल पर छोड़ दें, आप अपनी अजीम हस्ती को इनके पीछे मत लगाएं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये सफ़र ना तो जंग के लिए था और न ही ये सफ़र कुफ्र और इस्लाम का सफ़र था, क्योंकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे रहने वालों में से किसी एक शख्स को भी कभी भी बुरा नहीं कहा और न ही रोकने वालों को बुरा कहा। दोस्तों, इस जंग का आगाज और इस जंग का इख्तिताम कैसे हुआ और जो सब कुछ इसमें कहा जाता है, जो मामलात कहे जाते हैं कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, पहले ये गिरा पहले वो गिरा, पहले ये शहीद हुआ पहले इसे गिराया गया फिर उसे गिराया गया, ये सब बातें किसी भी मुस्तनद किताब में मौजूद नहीं है। दोस्तों, इस मामले पर क्या यजीद पर लान तान करनी चाहिए या क्या कूफा वालों पर लान तान करनी चाहिए? तो आप अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को देखें कि अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने किसको बुरा कहा और किसको अच्छा कहा। करबला के वाक़े के 2 साल बाद भी सन 63 हिजरी में जो वाक़े हर्रा हुआ, जिसमें कई सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने बैत तोड़ दी, उसमें भी अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने बैत को नहीं तोड़ा। इसका मतलब ये है कि अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सुन्नत ये है कि लोग अमन के साथ रहें और कोई भी इंतशार न फैले। जब तक अहले बैत खामोश हैं
اس وقت تک ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ ہم اہل بیت سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اہل بیت معیار ہیں، تو اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہوئے جب اہل بیت نہیں بولے تو ہم کیوں بولیں؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے تھے کہ یزید اس حکومت کے لحاظ سے عمر میں چھوٹا ہے، کیونکہ جب یہ خلیفہ مقرر ہو رہا تھا تو اس وقت اس کی عمر 28-29 برس کی تھی، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شعوری زندگی کی بلندیوں پر تھے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ہر معاملے میں بلند تھے۔ کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں کہ انہوں نے وقت کے حکمران کے خلاف بغاوت کی تھی، اور بغاوت اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے ان کا قتل جائز تھا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی بغاوت کی؟ بغاوت کی کوئی ایک چیز بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ثابت نہیں ہوتی۔ نہ تو انہوں نے کبھی کسی کا ذہن بنایا، نہ انہوں نے حکمران کے خلاف کوئی جتھا اکٹھا کیا، نہ انہوں نے کبھی اپنے خطبوں اپنی تقاریر میں حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ کہا۔ تو باغی کیسے ہو گئے؟ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیعت کرنا چاہ رہے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ابھی تک بیعت کی ہی نہیں تھی۔ باغی تو وہ ہوتا ہے جو بیعت کرنے کے بعد اس بیعت کو توڑ دے، جب انہوں نے بیعت ہی نہیں کی تو باغی کیسے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل ہوا ایک ظالمانہ قتل تھا، تاریخ کے اوراق میں یہ بدترین قتل لکھا جائے گا، اور اس شہادت کو کوئی بھی نہیں بلا سکتا۔ دوستو، اس واقعے کو لے کر اور یزید کی آڑ میں آ کر کچھ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ شروع کر دیتے ہیں، صحابہ اکرام پر لعن طعن شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اہل بیت کی بغض میں آ کر یزید کو اچھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناجائز طور پر باغی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی افضل ہیں، اہل بیت بھی افضل ہیں، مگر جنہوں نے ان کو قتل کیا ان پر اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، اور یزید کے بارے میں وہی موقف اختیار کریں جو کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کا موقف ہے۔ جب اہل بیت نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس معاملے کو اٹھائیں اور کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ وہ غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کبھی ناانصافی نہیں ہوتی، نہ کسی مجرم کو چھوڑا جاتا ہے اور نہ کسی مظلوم سے زیادتی ہوتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو ولی عہد بنایا تو جمعے کے خطبے کے اندر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ، اگر میں نے یزید کو اس کی صلاحیت کے بنا پر ولی عہد بنایا ہے تو اسے پایا تکمیل تک پہنچانا، اور اگر میں نے ذاتی غرض کے لیے اسے ولی عہد بنایا ہے تو اسے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موت کی نیند سلا دینا۔